جیسا کہ ہمارا موضوع چل رہا تھا اجداد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، جس میں ہم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اجداد میں سے حضرت معاذ بن عدنان سے لے کر حضرت عبد مناف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تک کے اجداد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کر دیا۔ تو اب ہم ذکر کریں گے حضرت عبد مناف کے بعد۔ تو حضرت عبد مناف کے جو بیٹے تھے حضرت ہاشم، جو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پردادا ہیں، اور انہی کے نام پر پورے قبیلے کا نام پڑا بنو ہاشم، یعنی ہاشم کی اولاد۔ تو مدارجۃ النبوت میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب کے والد ہاشم کا نام عمرو تھا۔ ہاشم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ حشم کے معنی روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے۔ سب سے پہلے جس نے اپنے قوم کو قحط کے زمانے میں اشکنا یعنی روٹی کے ٹکڑے پکائیں کھلائیں وہ یہی تھے، اور علو مرتبت کے لحاظ سے ان کو امر العلا بھی کہتے تھے۔ یہ بہت ہی خوبصورت اور صاحب جاہ و جلال تھے۔ ہاشم کے 4 بیٹے تھے۔ ایک اسد، جو کہ مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے والدہ ماجدہ کے والد تھے، یعنی مولا علی کے نانا تھے۔ دوسرے بیٹے تھے نفیلہ، تیسرے بیٹے صفی، چوتھے بیٹے عبد المطلب، جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ اور حضرت عبد المطلب کی اور حضرت ہاشم کی کوئی اولاد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا باقی نہ رہی۔ سہیلی نے روض العنف جلد 1 صفحہ نمبر 6 پر درج کیا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاشم کا نام عمرو تھا۔ مکہ میں قحط تھا۔ ہاشم نے شوربے میں روٹیاں چور کر کے اہل مکہ کو کھلائیں، اس لیے ان کا نام ہاشم ہو گیا۔ حشم کے معنی ہے چورا کرنے کے ہیں۔ ہاشم اسی کا اسم فاعل ہے۔ عمرو یعنی حضرت ہاشم بلند مرتبہ نے اپنے قوم اور تمام اہل مکہ کو سرید بنا کر کھلایا، اور مکہ کے لوگوں کو قحط کی وجہ سے لاغر اور ناتواں تھے۔ یعنی کہ جب مکہ المکرمہ شریف کے لوگ کافی قحط کی وجہ سے کافی پریشان تھے، تو ان برے اور مشکل حالات میں بھی حضرت ہاشم نے، جن کا اصل نام عمرو تھا، ان کو روٹیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے سرید کھلائیں، جس کی وجہ سے ان کا نام ہی پڑ گیا ہاشم۔ ایک مرتبہ نہیں بلکہ بار بار اہل مکہ کو اس طرح سے کھلایا۔ نہایت سخی تھے، دسترخوان بہت وسیع تھا، ہر وارد و صادر کے لیے ان کا دسترخوان حاضر تھا۔ غریب مسافروں کو سفر کرنے کے لیے اونٹ عطا فرماتے تھے۔ نہایت ہی حسین و جمیل تھے، نور نبوت آپ کی پیشانی پر چمکتا تھا۔ علماء بنی اسرائیل جب آپ کو دیکھتے ہیں تو سجدہ کرتے اور آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے۔ قبائل عرب اور علماء بنی اسرائیل نکاح کے لیے اپنی لڑکیاں حضرت ہاشم پر پیش کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ ہرقل شاہ روم نے ہاشم کو خط لکھا کہ مجھ کو آپ کے جود و کرم کی اطلاع پہنچی ہے، میں اپنی شہزادی کو، جو حسن و جمال میں یگانہ روزگار ہے، آپ کے زوجیت میں دینا چاہتا ہوں۔ آپ یہاں آ جائیں تاکہ آپ سے شہزادی کا نکاح کر دوں۔ حضرت ہاشم نے شہزادی کے نکاح سے انکار کر دیا۔ شاہ روم کا مقصد اصلی یہ تھا کہ وہ نور نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہاشم کی پیشانی پر چمک رہا ہے، اس کو اپنے گھرانے میں منتقل کر لے۔ کہا جاتا ہے کہ وفات کے وقت حضرت ہاشم کا سن 25 سال کا تھا، ان کی عمر 25 سال کی تھی، اور اس روایت کو زرقانی شرح مواہب جلد 1 صفحہ نمبر 72 پر درج کیا ہے۔ اور ابن سعد نے اپنی طبقات جلد 1 صفحہ نمبر 43 یعنی 43 پر یہ درج کیا ہے کہ ہاشمی نے سب سے پہلے قریش میں دستور جاری کیا کہ سال میں 2 مرتبہ تجارت کے لیے قافلہ روانہ ہوا کرے گا، موسم گرما میں شام کی طرف اور موسم سرما میں یمن کی طرف۔ اسی دستور کے مطابق ہر موسم میں قافلہ روانہ ہوتا، لق و دق بیابانوں اور خشک ریگستانوں اور بر و بحر کو قطع کرتا ہوا موسم سرما میں یمن اور حبشہ تک پہنچتا۔ نجاشی شاہ حبشہ ہاشم کی بہت مدارات کرتا اور ہدایہ پیش کرتا، اور موسم گرما میں شام، غازہ اور انقرہ انگورا، جو اس وقت قیصر روم کا پایہ تخت تھا، جس کو ابھی انکارا کہتے ہیں، وہاں تک پہنچتا۔ قیصر روم بھی حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہایت ہی احترام کے ساتھ پیش آتا اور نذرانہ بھی پیش کرتا۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ ہاشم نے اپنی قوم کے لیے 2 سفروں کا طریقہ کار جاری کیا، ایک سفر سردی اور دوسرا سفر گرمی کا، اور ان روایت کو بغوی نے محمد الحسین ابن مسعود و معالم التنزیل ملتان تالیفات اشرفیہ جلد 4 صفحہ نمبر 59 پر بھی درج ہے۔ اور ہاشم نے حکومت یمن اور حکومت روم سے قریش کے کاروان تجارت کی حمایت اور حفاظت کا حکم حاصل کیا۔ عرب کے راستے عموماً چونکہ لوٹ اور تجارت سے مامون نہ تھے، اس لیے حضرت ہاشم نے قبائل سے یہ معاہدہ کیا کہ ہم تمہاری ضرورت بہم پہنچایا کریں گے، اور تم ہمارے قافلے کو کسی کا
کسی قسم کا نقصان یا ضرر نہ پہنچاؤ گے۔ ابن سعد نے کتاب مذکور جلد 1 صفحہ نمبر 45 پر بھی درج کیا ہے۔ حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حسن تدبیر کا یہ نتیجہ ہوا کہ تمام راستے مامون ہو گئے، اور اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں سورہ قریش میں آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک قریش کو یہ انعام یاد دلایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ چونکہ قریش اللہ کی رحمت سے موسم سرما و گرما کے سفر کے عادی ہو گئے، اس لیے ان کو نعمت کی شکریہ میں اس خدا کی عبادت کرنی چاہیے جو اس گھر کا مالک ہے، اور اس نے ان کو بھوک سے کھانے کو دیا اور خوف سے امن دیا۔ جب ایام حج آتے ہیں تو حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام حجاج کو گوشت اور روٹی اور ستو اور کھجور یہ چیزیں کھلاتے اور زمزم کا پانی پلاتے ہیں۔ مینا، مزدلفہ اور عرفات میں بھی اسی طرح کھانے اور پینے کا انتظام فرماتے ہیں۔ امیہ بن عبد الشمس کو حضرت ہاشم کا جود و کرم اور تمام عرب میں ان کا یہ اقتدار بہت ہی شاق اور گراں تھا۔ امیہ نے بھی اس کی کوششیں کی حضرت ہاشم کی طرح لوگوں کو کھلائے پلائے، مگر امیہ باوجود ثروت اور دولت کے حضرت ہاشم کا مقابلہ نہ کر سکا۔ بنی ہاشم سے بنو امیہ کی عداوت کا سلسلہ اول یہیں سے شروع ہوا۔ ان حالات سے اشارہ ہے کہ دشمنی کی ابتدا بنو امیہ نے کی تھی، نہ کہ بنو ہاشم نے۔ ایک بار حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے ساتھ اور اس کے تجارت کے سامان کے ساتھ روانہ ہوئے۔ راستہ میں مدینہ المنورہ شریف ٹھہرے، وہاں بازار میں ایک عورت پر نظر پڑی جو کہ بہت ہی حسین و جمیل ہونے کے علاوہ شرافت و نجابت، فہم و فراست اس کے چہرے سے نمایاں تھی، اور وہ مدینہ المنورہ شریف کے سب سے اعلیٰ گھرانہ بنو نجار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث شریف بھی ہے کہ مدینہ المنورہ شریف کا جو سب سے اعلیٰ گھرانہ ہے وہ بنو نجار گھرانہ ہے۔ کیوں ہے ابھی آگے پتہ چلے گا۔ حضرت ہاشم نے دریافت کیا کہ یہ عورت کس کی منکوحہ یا ناقد خدا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ اسیحہ بن جلاح کی منکوحہ تھی، جس سے عمرو اور معبد یہ 2 لڑکے پیدا ہوئے۔ بعد میں اسیحہ نے اس کو طلاق دے دی۔ حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے نکاح کا پیام دیا۔ حضرت ہاشم کی نسبی شرافت اور ذاتی مکارم کی وجہ سے اس نے اس پیام کو قبول کیا اور نکاح ہو گیا۔ اور اس نیک صالح عورت کا نام جو تھا سلمہ بنت عمرو تھا رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ مدینہ المنورہ شریف کے سب سے اعلیٰ گھرانہ بنو نجار، جو کہ بنو خزرج قبیلے کی شاخ تھی، اس کی یہ سردار کی بیٹی تھی۔ تو سلمہ بنت عمرو النجاری رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ہاشم کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد حضرت ہاشم نے ایک دعوت دی جس میں تمام قافلے والے شریک تھے اور کچھ لوگ قبیلہ خزرج کے بھی مدعو تھے۔ حضرت ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کے بعد کچھ روز مدینہ المنورہ شریف میں قیام کیا۔ سلمہ کو حمل ہو گیا، جس سے عبد المطلب پیدا ہوئے۔ جس وقت حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو سر میں ایک بال سفید تھا، اس لیے شیبہ نام رکھا گیا۔ حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے ساتھ غازہ کے جانب روانہ ہوئے۔ غازہ جو کہ ابھی فلسطین میں جس کو پیلسٹائن کہتے ہیں وہاں، تو غازہ پہنچ کر حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور وہیں مدفون ہوئے۔ اور اس کو ابن سعد نے اپنی طبقات جلد 1 صفحہ نمبر 45 اور 46 پر بھی درج کیا ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر کر دیا، ان کی زوجہ حضرت سلمہ بنت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر کر دیا، اور حضرت عبد المطلب کا بھی ہم ذکر کریں گے جو کہ حضرت ہاشم کے شہزادے ہیں۔ اب ہم بعض ان اشخاص کا تذکرہ کرتے ہیں جو مشہور و معروف اور متفق علیہ ہیں۔ ان کا نام شیبہ تھا۔ حضرت عبد المطلب کا جو اصل نام تھا شیبہ تھا۔ ان کا یہ نام اس وجہ سے تھا کہ وقت ولادت یعنی پیدائش کے وقت ان کے سر میں سفید بال تھے۔ انہیں شیبۃ الحمد بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کے اکثر افعال پسندیدہ اور خوش آئندہ تھے، جس کی وجہ سے لوگ ان کی تعریف و ستائش کیا کرتے تھے۔ بعض لوگ ان کو عامر کے نام سے بھی یاد کرتے تھے کہ حضرت عبد المطلب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ صاحب مواہب فرماتے ہیں کہ یہ قیطبہ کا قول ہے اور مجد شیرازی
نے ان کی مجد شیرازی نے پیروی اختیار کی ہے کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو الحارث تھی، کیونکہ انہوں نے سب سے بڑے فرزند کا نام حارث رکھا تھا۔ ان کا عبد المطلب کا نام رکھے جانے میں بکثرت وجوہ مشہور ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ کے والد ماجد، جن کا نام حضرت ہاشم تھا، یہ کسی زمانے میں مدینہ المنورہ شریف میں جا کر اقامت گزیں ہوئے تو ان سے یہ فرزند پیدا ہوئے۔ جب حضرت ہاشم کے بھائی مطلب مدینہ میں آئے تو انہوں نے بچہ کو دیکھا جو کہ بڑا حسین و جمیل اور خوبصورت اور خوش جمال تھا۔ دریافت کرنے لگے کہ یہ بچہ کس کا ہے، تو ہم ہی میں سے معلوم ہوتا ہے اور ہمارا ہی ناک و نقشہ رکھتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ ہاشم بن عبد مناف کا بیٹا ہے۔ پھر تو انہوں نے اس بچے کو اٹھا کر اونٹ پر اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ چونکہ بچہ کے کپڑے میلے کچیلے اور گرد و غبار لگے ہوئے تھے، تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا یہ میرا عبد ہے۔ اس بنا پر انہیں عبد المطلب کہا جانے لگا۔ اور دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جہان سے رحلت فرمانے لگے تو اپنے بھائی مطلب سے وصیت کی کہ اپنے اس عبد کو لے لو یثرب، جو کہ یثرب میں ہے، اور اپنے اس فرزند کی طرف اشارہ کیا جو مدینہ المنورہ شریف میں مقیم تھا۔ اس بنا پر لوگ ان کو عبد المطلب کہنے لگے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بچے ہی تھے کہ ان کے والد نے وفات پائی اور ان کے چچا مطلب نے ان کی پرورش کی۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ پرورش کرنے والے کو عبد کہتے تھے، لیکن اس دستور کے قاعدہ کلیہ ہونے میں کلام ہے، کیونکہ اہل عرب عام طور پر اپنی دیرینہ عادت و خصلت کے بنا پر بکثرت یتیموں کی پرورش کرتے تھے، لیکن کوئی بھی ان یتیموں کا ان کا عبد نہیں کہتا تھا۔ البتہ اس جگہ ایسا ہی واقع ہوا کہ مگر الفاظ دستور قاعدہ کلیہ کا مقتضی ہے۔ جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو اہل مکہ کی سرداری حضرت عبد المطلب کے لیے مقرر ہوئی اور خانہ کعبہ کی دربانی اور حاجیوں کو زمزم پلانے کا منصب ان کو سپرد ہوا، اور تمام اہل مکہ ان کے مطیع و فرمانبردار ہو گئے اور ان کی خوب تعظیم و احترام کرنے لگے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک سے مشک و عنبر کی خوشبوؤں کی لپٹیں آتی تھیں، اور یہ لپٹیں کیوں آتی تھیں کہ ان کی پیشانی مبارک میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور مبارک چمکا کرتا تھا اور وہ روشن تھا۔ اور جب اہل مکہ کو کوئی حادثہ درپیش ہوتا تو ان کو جبل صبیر پر لے جاتے۔ جبل صبیر بفتح سا کر بعد سکون یا مکہ مکرمہ کا ایک پہاڑ ہے۔ جبل صبیر، جبل مطلب پہاڑ، صبیر پہاڑ کا نام ہے۔ جبل صبیر پر لے جاتے ہیں اور بارگاہ رب العزت میں ان کو وسیلہ بناتے اور قحط کے دنوں میں استسقاء کی دعائیں کرتے تھے، اور اس نور محمدی کی برکت سے جو ان کی پیشانی میں تابہ تھا، چمکتا تھا، ان کی مشکلیں حل ہو جاتی تھیں۔ تو لہٰذا یہاں سے وسیلہ لینا بھی ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ بارشیں برساتا تھا، اور یہ آقا علیہ السلام کی شان ہے کہ اللہ اپنے محبوب کے نور کے وسیلے سے بارشیں برسا سکتا ہے، تو آقا علیہ السلام کا وسیلہ دے تو اللہ کیا نہیں قبول کر سکتا۔ کعب احبار سے مروی ہے کہ جب نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں تابہ ہوا، یعنی روشن ہوا، اور ان کو یہ فضیلت حاصل ہوئی، تو وہ ایک دن خانہ کعبہ کے گوشے مقام حجر میں سو رہے تھے۔ جب وہ بیدار ہوئے تو ان کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، سر کے بالوں میں تیل پڑا ہوا تھا، اور بیش بہار جوڑا جسم پر تھا، یعنی قیمتی جوڑا جسم پر تھا۔ ان کے جلال و جمال پر متحیرہ رہ گئے، یعنی حیرت میں آ گئے کہ یہ انہیں کہاں سے حاصل ہوا اور ان کو کس نے اس مرتبہ بلند پر پہنچایا ہے۔ اس کے بعد ان کے والد انہیں قریش کے کاہنوں کے پاس لے گئے اور سارا حال بیان کیا۔ کاہنوں نے کہا کہ آسمان خدا نے حکم دیا ہے کہ اس بچے کا نکاح کر دیں۔ غرض ہے کہ ان کے والد ماجد نے ایک عورت قیلہ نامی سے نکاح کر دیا اور ان سے ایک فرزند حارث نامی پیدا ہوئے جو سب سے بڑے فرزند تھے۔ اس کے بعد قیلہ کا انتقال ہو گیا، اور قیلہ کے بعد انہوں نے ہندہ بنت عمرو نامی عورت سے نکاح کیا، اور اسی دوران واقع فیل ہوا جس کا تذکرہ اللہ رب العزت سورہ فیل میں فرماتا ہے، جس کے حوالے سے تاریخ میں ہے کہ جب ابرہہ جو کہ یمن کا بادشاہ تھا، تو ابرہہ حاکم یمن نے اسہمہ نجاشی کی جانب سے مکۃ المکرمہ شریف پر چڑھائی کی، اور وہ بیت اللہ الحرام کی انہدام کے لیے، یعنی کعبہ شریف کو ڈھانے کے لیے بہت بڑا سفید ہاتھی لایا۔ تو لوگوں نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر دی۔ انہوں نے فرمایا، اے قریش مت ڈرو، اس گھر کا خدا حفاظت فرمانے والا ہے، وہی اس کی حفاظت کرے گا۔
اس کے بعد ابرہہ قریش کے اونٹ بکریاں لے کر چلا گیا اور ان میں حضرت عبد المطلب کے بھی 400 اونٹ تھے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے ساتھ اونٹ پر سوار ہو کر نکلے اور جبل صبیر پر آئے۔ اس وقت حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہلال کی طرح چمک رہا تھا، یعنی چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور اس نور مبارک کی جو تیز شعائیں تھی، یعنی اس کی جو روشنی تھی، اس کے جو تجلیات تھے نا، خانہ کعبہ پر پڑنے لگے، جس سے وہ خوب روشن ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ یعنی جبل صبیر پر جب پہنچے حضرت عبد المطلب تو ان کی پیشانی میں جو نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاند کی طرح چمک رہا تھا، وہ اس قدر چمکا کہ کعبہ روشن ہو گیا۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوری بشر ہیں، نور سے ان کی تخلیق کی گئی۔ پھر جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نور مبارک کو دیکھا تو فرمانے لگے، اے گروہ قریش، جاؤ، بلا شبہ اس معاملے میں تمہیں کامیابی ہوگی۔ خدا کی قسم یہ نور مبارک اسی وقت چمکتا ہے جب کہ ہمیں کامیابی اور ظفرمندی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد قریش لوٹ گئے اور منتشر ہو گئے۔ ابرہہ نے ایک شخص کو بھیجا تاکہ وہ لشکر کو شکست دے۔ جب وہ مکۃ المکرمہ شریف میں داخل ہوا اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے انور پر نظر ڈالی تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا اور ذبح کے وقت گائے کے ڈکارنے کی مانند منہ سے آواز نکالنے لگا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو حضرت عبد المطلب کو سجدہ کر کے کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم قریش کے سچے سردار ہو، اور اس روایت کو مدارج النبوت نے درج کیا، اور اس کے مصنف شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اس سے کیا پتہ چلی کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ابرہہ کا جو سپاہی آیا تھا حضرت عبد المطلب کے لشکر کو شکست دینے، جب اس نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی پر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم چمکتا ہوا دیکھا تو فوراً سجدے میں گر گیا، اور جو گائے جیسے ذبح کی جاتی ہے تو کیسے ڈکارتی ہے، دہاڑتی ہے، ٹھیک اسی طرح دہاڑنے لگا اور کہنے لگا کہ بے شک آپ ہی قریش کے سچے سردار ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابرہہ کے پاس تشریف لے گئے اور اس نے اس سفید ہاتھی کو بلایا جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے لایا گیا تھا، جب ہاتھی نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے انور پر نظر ڈالی تو وہ سجدہ میں گر گیا۔ وہ سفید ہاتھی جسے سب ڈرا کرتے تھے، ہمارا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیارت کی اس نے، اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی دیکھا فوراً حضرت عبد المطلب کے چہرے انور پر نظر ڈالتے ہی سجدے میں گر گیا۔ حالانکہ یہ ہاتھی دوسرے ہاتھیوں کے برعکس ابرہہ کو بھی سجدہ نہ کرتا تھا، یعنی یہ ہاتھی دوسرے ہاتھی کی طرح ابرہہ کو سجدہ نہیں کرتا تھا، ہمارا حضرت عبد المطلب کو دیکھتے ہی سجدہ کرنے لگا۔ گویا کہ یہ ہاتھی حق تعالیٰ کی مشیت کے مطابق حضرت عبد المطلب کے آگے سر جھکا کر زبان حال سے کہہ رہا تھا کہ سلام ہو اس پر جو اے عبد المطلب تمہارے پشت میں ہے۔ اس ہاتھی کے سر پر ہے جو چند آنکس مارتے تھے، مگر وہ ہاتھی زمین سے سر نہ اٹھاتا تھا، یعنی جو اس کو کنٹرول کرنے والے تھے تو وہ کافی کوشش کرتے تھے کہ ہاتھی سجدے سے سر اٹھا دے، مگر ہاتھی تو عشق مصطفیٰ میں اس قدر محو تھا کہ نور محمدی دیکھتے ہی پیشانی حضرت عبد المطلب کے پیشانی مبارک میں فوراً سجدے میں گر گیا اور اس کے بعد اٹھاتا نہیں تھا۔ اس کے بعد ابرہہ یمن کی جانب لوٹ گیا۔ اس وقت حق تعالیٰ نے ابابیل پرندوں کو 3 کنکریاں لے کر دریا سے بھیجا۔ ایک کنکری ان کے منہ میں تھی اور 2 کنکریاں ان کے پنجوں میں، اور کوئی کنکری مسور کے دانے سے بڑی نہ تھی۔ یہ کنکری جس کے بدن پر پڑتی وہ زمین میں ڈھیر ہو کر گر پڑتا۔ چنانچہ جب ابرہہ کے جسم پر یہ کنکری پڑی تو اس کی انگلیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑی اور اس کے جسم سے خون اور پانی بہنے لگا، حتیٰ کہ اس کے دل میں بھی چھید ہو گیا۔ نعوذ باللہ من غضب اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غضب و جلال سے بچائے۔ یہ قصہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان معجزات میں سے ہے جو قبل از اظہار نبوت رونما ہوا، یعنی حضور کے پیدائش سے پہلے کا یہ حضور کا معجزہ ہے، جو کہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی حیات سے تھے، کہ ایک طرف اپنے حضرت الیاس کے اندر سے اپنی پیدائش سے پہلے تلبیہ کی آوازیں بھی کہتے ہیں اور اپنے نور محمدی کے ذریعے معجزات بھی دکھاتے ہیں۔ اس قسم کے معجزات کو ارحاسات کہتے ہیں، اس قسم کے معجزات کو ارحاسات کہتے ہیں، جو کہ حضور کے پیدائش سے پہلے ظاہر ہوئے، جس کے معنی تاصیل و بنیاد رکھنے کے ہیں۔ انہی معجزات میں سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قبل از اظہار بعثیت یعنی پیدائش سے پہلے ابر کا سایہ کرنا ہے۔ یہ مدارج النبوت میں بھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی درج کیا ہے۔
جب حق تعالیٰ نے ابرہہ کی شر سے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجات بخشی تو ایک دن حضرت عبد المطلب حجرہ میں سو رہے تھے کہ انہوں نے ایک بہت بڑا خواب دیکھا جس سے وہ خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنا خواب قریش کے کاہنوں سے بیان کیا۔ کاہنوں نے جواب دیا کہ اگر تمہارا خواب سچ ہے تو یقیناً تمہاری پشت سے کوئی ایسا شخص پیدا ہوگا جس پر تمام زمین و آسمان والے ایمان لائیں گے اور اس کی نشانیاں خوب ظاہر اور روشن ہوں گی، اور اس کو مدارجۃ النبوت میں بھی درج کیا ہے۔ اب آتے ہیں چاہے زمزم اور عبد المطلب کا خواب، ٹھیک ہے نا، انہوں نے خواب تو دیکھ لیا، اب وہ خواب کیا ہے؟ تو قبیلہ جرہم کا اصلی وطن یمن تھا۔ مشیت الہی سے یمن میں قحط پڑا، اس وجہ سے بنو جرہم معاش کی تلاش میں نکلے۔ اتفاق سے اثنائے راہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والد ماجدہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چاہے زمزم کے قریب ملاقات ہو گئی۔ بنو جرہم کو یہ جگہ پسند آئی اور اسی جگہ کو اپنا قیام گاہ بنا لیا، اور پھر بعد چند اسماعیل علیہ السلام کی شادی اسی قبیلے میں ہوئی، اور نبی ہونے کے بعد عمالقہ جرہم اور اہل یمن کی طرف مبعوث ہوئے۔ 130 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ حتیم میں اپنے والد ماجدہ کے قریب مدفون ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام کی وصال کے بعد حسب وصیت ان کے بیٹے قیدار خانہ کعبہ کے متولی ہوئے۔ اسی طرح بنو اسماعیل خانہ کعبہ کے متولی ہوتے رہے، ٹھیک ہے۔ اب زمانہ گزرنے کے بعد بنو اسماعیل اور بنو جرہم میں منازعات اور مخاصمت کی نوبت آئی۔ بالآخر بنو جرہم غالب آ گئے اور مکۃ المکرمہ شریف میں جرہم کی حکومت قائم ہو گئی۔ چند روز کے بعد جرہم کے بعد کے حکام لوگوں پر ظلم و ستم ڈھانے لگے، یعنی جرہم کے جو حکام تھے، بادشاہ ہوا کرتے تھے، لوگوں پر ظلم و ستم کرنے لگے۔ یہاں تک کہ ظلم کیا کہ اولاد اسماعیل علیہ السلام کو مکے کے اطراف و جوانب میں آباد ہو گئی۔ جرہم کا ظلم و ستم، فسق و فجور اور بیت اللہ کی بے حرمتی حد سے گزر گئی تو ہر طرف سے قبائل عرب مقابلہ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مجبوراً قبیلہ جرہم جو تھا مکۃ المکرمہ سے نکلا اور اسے بھاگنا پڑا۔ لیکن جس وقت مکۃ المکرمہ شریف سے نکلنے لگے تو خانہ کعبہ کی چیزوں کو بئر زمزم میں دفن کر گئے، اور بئر زمزم کو اس طرح بند کر گئے کہ زمین کے ہموار ہو گیا اور زمزم کا نشان بھی نہ رہا۔ تو بنی جرہم کے چلے جانے کے بعد بنی اسماعیل مکے میں واپس آ گئے اور آباد ہو گئے، مگر بئر زمزم کی طرف کسی نے کوئی توجہ نہ کی۔ مرور زمانے سے اس کا نشان بھی نہ رہا، کچھ عرصے تک اس کا نشان مٹ گیا تھا، یہاں تک کہ جب مکۃ المکرمہ شریف کی حکومت اور سرداری عبد المطلب کے قبضے میں آئی اور ارادہ خداوندی سے اس جانب متوجہ ہوا کہ چاہے زمزم جو عرصے سے بند اور بے نام و نشان پڑا ہے اس کو ظاہر کیا جائے، تو روایت صالحہ یعنی سچے خواب کے ذریعے سے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جگہ کے کھودنے کا حکم دیا گیا اور اس جگہ کی نشانات اور علامات خواب میں بتلائے گئے۔ چنانچہ عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں حتیم میں سو رہا تھا کہ ایک آنے والے نے میرے پاس آیا اور مجھ سے خواب میں یہ کہا کہ برہ کو کھودو۔ میں نے دریافت کیا برہ کیا ہے؟ تو وہ شخص چلا گیا۔ اگلے روز پھر اسی جگہ سو رہا تھا کہ خواب میں دیکھا کہ وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ مدنونہ کو کھودو۔ میں نے دریافت کیا کہ مدنونہ کیا ہے؟ تو پہلا شخص چلا گیا۔ تیسرے روز پھر اسی جگہ خواب میں دیکھا کہ وہ شخص مجھ سے یہ کہہ رہا ہے طیبہ کو کھودو۔ میں نے کہا طیبہ کیا ہے؟ تو وہ شخص چلا گیا۔ چوتھے روز پھر اسی جگہ یہ خواب دیکھا کہ وہ شخص مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ زمزم کو کھودو۔ میں نے کہا کہ زمزم کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ وہ پانی کا ایک کنواں ہے جس کا پانی نہ کبھی ٹوٹتا ہے اور نہ کبھی کم ہوتا ہے، بے شمار حجاج کو سیراب کرتا ہے۔ اور پھر اسی جگہ کی کچھ نشانات اور علامات بتلائیں کہ اس جگہ کو کھودو۔ اس طرح بار بار دیکھنے اور نشانات کے بتلائے جانے سے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ یہ سچا خواب ہے، یعنی روائے صادقہ ہے، یعنی سچا خواب ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش سے اپنا خواب ذکر کیا اور کہا کہ میرا ارادہ اس جگہ کو کھودنے کا ہے۔ قریش نے کھودنے کی مخالفت کی، مگر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کی اور کدال اور پھاوڑے لے کر اپنے بیٹے حارث کے ساتھ اس جگہ پہنچ گئے اور نشان کے مطابق کھودنا شروع کر دیا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھودتے جاتے تھے اور حارث مٹی اٹھا کر پھینکتے جاتے تھے۔ 3 روز کے بعد ایک من ظاہر ہوا
عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرط مسرت سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور یہ کہا حضرت تعوی اسماعیل، یہی اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے، یہی اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہے زمزم کے قریب کچھ حوض تیار کرائے جن میں آب زمزم بھر کر حاجیوں کو پلاتے۔ چند حاسدوں نے یہ شرارت شروع کر دی کہ شب میں ان حوضوں کو خراب کر جاتے، جب صبح ہوتی تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ ان کو درست کرتے۔ گھبرا کر اس بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اس وقت ان کے خواب میں یہ بتلایا گیا کہ تم یہ دعا مانگو کہ اے اللہ، میں اس زمزم سے لوگوں کو غسل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، صرف پینے کی اجازت دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس زمزم کو لوگوں کو بس پینے کے لیے اجازت دیتا ہے، غسل کے لیے، منہ ہاتھ دھونے کے لیے اجازت نہیں دیتا۔ یہاں سے آب زمزم کا بھی ادب پتہ چلا کہ آب زمزم کو بس پینے کے لیے استعمال کرے۔ اور صبح اٹھتے ہی عبد المطلب نے اس کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد جس کسی نے حوض کے خراب کرنے کا ارادہ کیا تو وہ ضرور کسی بیماری میں مبتلا ہوا۔ یہاں سے ایک چیز پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ اور پیغمبروں کی نشانیات یا ان کے تبرکات یا ان سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیزوں کی بے حرمتی کی جانا تو اس پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوگا ہی ہوگا۔ تو اب جب بار بار اس قسم کے واقعات ظہور پذیر ہوئے تو حاسدوں نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوضوں سے تعارض کرنا چھوڑ دیا، یعنی اعتراض کرنا چھوڑ دیا۔ اور ان ساری روایتوں کو ابن سعد نے اپنی طبقات جلد 1 صفحہ نمبر 49 اور 50 پر، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص الکبریٰ جلد 1 صفحہ نمبر 43 اور 44 پر، اور زرقانی نے شرح مواہب جلد 1 صفحہ نمبر 94 پر بھی درج کی ہے۔ یہ تھا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوبارہ سے آب زمزم کو کھودنے کا ذکر جو تھا۔ اب ہم ذکر کریں گے کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظر کے بارے میں۔ تو اب چاہے زمزم کے کھودتے وقت حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوائے اکلوتے بیٹے حضرت حارث کے اور کوئی یار و مددگار نہ تھا، اس لیے منت مانی کہ اگر حق تعالیٰ مجھ کو 10 بیٹے عطا فرمائے جو جوان ہو کر میرے دست و بازو بنے تو ایک فرزند کو اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کر دوں گا۔ اللہ اکبر! سوچیں کہ اللہ کی راہ میں اپنے ایک بیٹے کو قربان کرنا، اللہ اللہ۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ تمنا اور آرزو پوری کی اور 10 بیٹے پورے ہو گئے تو ایک رات خانہ کعبہ کے سامنے سو رہے تھے تو خواب میں یہ دیکھا کہ ایک شخص ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے عبد المطلب، اس نظر کو پورا کیجئے جو آپ نے اس گھر کے مالک کے لیے مانی ہے، یعنی اس منت کو پورا کیجئے جو آپ نے اس گھر کے لیے مانی ہے۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب سے بیدار ہوئے اور سب بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی نظر اور خواب کی خبر دی۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ آپ اپنی نظر پوری کریں اور جو چاہے کریں۔ تو یہاں ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ منت مانگنا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد حضرت عبد المطلب کی سنت ہے۔ اگر یہ کرنا شرک ہوتا، گناہ ہوتا تو معاذ اللہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا حضور تھے وہ مشرک ہو گئے، معاذ اللہ نعوذ باللہ، جبکہ حقیقت تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد مومن اور مسلمان تھے۔ لہٰذا یہاں پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد حضرت عبد المطلب کی طرح نظر ماننا، منت مانگنا بھی ان کی سنت ہے، سنت اجداد مصطفیٰ ہے۔ اور یہاں پر والد کی سخت سے سخت حکم کے لیے آگے راضی رہنا یہ ان کی بیٹوں کی سنت ہے۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب بیٹوں کے نام پر قرآن ڈالا۔ حسن اتفاق سے قرہ حضرت عبداللہ کے نام پر نکلا، مطلب بار بار وہ قرہ ڈالتے کہ کس کو ذبح کرے اور بار بار نام نکلتا حضرت عبداللہ کا جو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں، یعنی ابو ہیں۔ تو بار بار حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر نکلا جن کو عبد المطلب سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر مذبح یعنی قربان گاہ کی طرف چلیں اور چھری ساتھ تھی، یعنی قربان کرنے کے لیے جہاں قربانی کرنی تھی وہاں حضرت عبداللہ کو لے کے چلے گئے اور ساتھ میں چاقو خنجر لیے۔ سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی بہنیں یہ دیکھ کر رونے لگی اور ان میں سے ایک بہن نے یہ کہا کہ اے باپ، آپ 10 اونٹوں اور عبداللہ میں قرہ ڈال کر دیکھیے، اگر قرہ اونٹوں کے نام پر نکل آئے تو 10 اونٹوں کی قربانی کر دیجیے اور ہمارے بھائی حضرت عبداللہ کو چھوڑ دیجیے۔ اور اس وقت 10 اونٹ ایک آدمی کی دیت اور خون بہا ہوتے تھے۔ تو قرہ جو ڈالا گیا تو اتفاق سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی نام نکلا۔ اب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 اونٹ زیادہ کر کے قرہ ڈالتے جاتے تھے مگر قرہ حضرت عبداللہ ہی کا نام پر نکلتا تھا، یہاں تک کہ 100 اونٹ پورے کر کے قرہ ڈالا گیا تو قرہ اونٹوں کے نام پر نکلا۔ اس وقت حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام حاضرین نے
اللہ اکبر کہا۔ بہنیں اپنے بھائی حضرت عبداللہ کو اٹھا لائیں اور عبد المطلب نے وہ 100 اونٹ صفا اور مروہ کے مابین ذبح کیے۔ اس کو ابن کثیر نے اور ابن سعد نے الطبقات اپنی کتاب میں جلد 1 صفحہ نمبر 88 پر بھی درج کیا ہے، اور ابن سعد نے اپنی طبقات جلد 1 صفحہ نمبر 79 پر یہ درج کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اول دید کی مقدار 10 اونٹ تھی۔ سب سے پہلے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش اور تمام عرب میں یہ سنت جاری کی کہ ایک آدمی کی دید 100 اونٹ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس کو برقرار رکھا۔ اسی واقعے کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذبیح کے لقب سے موسوم ہوئے، اور اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ابن ذبیح کہتے ہیں، یعنی 2 ذبیح کے فرزند۔ ٹھیک ہے۔ علامہ زرقانی فرماتے ہیں کہ قریش جب قحط سالی میں مبتلا ہوتے تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سبیر پہاڑ پر لے جاتے، ان کی برکت سے باران رحمت کی دعا کرتے، اور بارہا ایسا ہوا کہ قریش کے مشکلات حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے حل ہوئی۔ ان کی شان عام اہل عرب سے بالکل جدا تھی۔ اپنی اولاد کو ظلم اور فساد سے منع کرتے اور مکارم اخلاق کی ترغیب دیتے، حقیر اور ادنا امور سے روکتے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر کے پورا کرنے کی تاکید فرماتے، اور محارم یعنی مثلاً بہن اور پھوپھی اور خالہ وغیرہ جو محرم تھی ان سے نکاح کو منع کرتے، شراب اور زنا، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے اور بیت اللہ شریف کا برہنہ طواف کرنے سے لوگوں کو روکتے، چوروں کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتے، اور اسے زرقانی نے شرح مواہب جلد 1 صفحہ نمبر 82 پر بھی درج کیا ہے۔ اور یہ وہ امور ہیں کہ قرآن و حدیث میں جن کی تصدیق اور تاکید عقید مذکور ہے۔ چنانچہ سیرت حلبیہ میں ابن جوزی سے منقول ہے کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو امور منقول ہے ان میں سے اکثر قرآن و حدیث میں حکم آیا ہے، مثلا نظر کا پورا کرنا، نکاح محارم کی حرمت، چور کا ہاتھ کاٹنا، لڑکیوں کے زندہ درگور کرنے کی ممانعت، شراب اور زنا کی حرمت، بیت اللہ کا برہنہ طواف کرنے کی ممانعت وغیرہ۔ ابن جوزی اپنی کتاب سیرت حلبیہ جلد 1 صفحہ نمبر 7 پر یہ درج کیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے یہ بیان کیا کہ میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک تمام زمین کو چھان ڈالا، مگر بنی ہاشم سے افضل اور بہتر کسی کو نہ پایا۔ اس حدیث کو امام طبرانی اور امام احمد نے بھی روایت کیا ہے، اور حکیم ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پاک نفوس کی تلاش میں زمین کا چکر لگایا، مگر زمانہ چونکہ جاہلیت کا تھا، اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ظاہری افعال و اعمال پر نظر نہ کی بلکہ فطرت اور استعداد پر نظر کی۔ اس اعتبار سے عموماً عرب اور خاص بنی ہاشم سے کوئی افضل نہ پایا۔ اسے زرقانی نے شرح مواہب جلد 1 صفحہ نمبر 68 پر بھی درج کیا، یعنی 68 پر۔ تو اب جیسا کہ ہم نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، حضرت عبداللہ کا ذکر کیا، اب تھوڑا سا اور ذکر کریں گے ہم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں۔ تو سیرت حلبیہ میں ہی یہ واقعہ درج ہے کہ حضرت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد ماجد کا اسم گرامی عبداللہ ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکل و صورت کے لحاظ سے بہت ہی حسین و جمیل، بہت ہی خوبصورت تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق حمیدہ بھی بہت عمدہ تھا۔ قریش کے نزدیک حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے مکمل، سب سے حسین، سب سے زیادہ پاک دامن اور سب سے زیادہ محبوب تھے، کیونکہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی سے نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چمکتا تھا اور صاف طور پر نظر آتا تھا۔ حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ یہ وہ نام ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ 2 نام محبوب ہیں، ایک عبداللہ اور دوسرا عبد الرحمن، اس لیے کہ لفظ اللہ اسم اعظم ہے، جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ النعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، جس کو امام طحاوی نے اپنی سند سے بیان کیا ہے۔ اور تمام اسماء حسنہ اسم جلالہ کی تابع ہیں۔ اس اللہ کے بعد اسم رحمان کا مرتبہ معلوم ہوتا ہے، جیسے کہ حق جل و شانہ کا یہ ارشاد اس طرح مشیر ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان۔ اس وجہ سے
یہ دو نام جو ہے نا سب سے زیادہ محبوب ہوئے، اور عبداللہ جو اسم اعظم کی طرف مناسب ہے، اور دوسرا عبد الرحمن جو اسم رحمان کی طرف مناسب ہے، جس کا مرتبہ اسم اعظم کے بعد ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے سے نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روشن ستارہ کی طرح چمکتا تھا، اس لیے حسین بھی بہت نظر آتے تھے۔ قریش کی لڑکیاں ان کو بہت پسند کرتی تھیں اور بہت چاہتی تھیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی ہوئی تو قبیلہ قریش میں بنی مخزوم، بنی عبد الشمس، بنی عبد مناف میں کوئی لڑکی ایسی نہیں تھی جو اس غم میں بیمار نہ پڑ گئی ہو کہ اس کی شادی نہ ہو۔ اللہ اللہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد اس قدر حسین و جمیل تھے اور قریش کی لڑکیاں ان پر اس قدر فدا تھیں کہ ان کی جب شادی ہوئی نا حضرت عبداللہ کی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو ساری لڑکیاں اس غم میں بیمار پڑ گئیں کہ ان کی شادی حضرت عبداللہ سے کیوں نہ ہوئی۔ اللہ اللہ اللہ، تو ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف یہ جد ابا ہیں، والد ماجد ہے، تو ان کی خوبصورتی کا یہ عالم ہے۔ تو جو سارے نبیوں کا جو سلطان ہے، سارے نبیوں کا جو بادشاہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی جو بادشاہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا نا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شادی کے لیے جا رہے تھے تو ورقہ بن نوفل کی بہن قتیلہ یا رقیہ کعبہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ عورت ایک عالمہ اور کاہنہ بھی تھی۔ اس نے اپنے بھائی نوفل سے سن رکھا تھا کہ ایک نبی عربوں خصوصاً قریش میں مبعوث ہونے والا ہے، اس کا نور اس کے والد کے چہرے سے جھلکتا ہوگا۔ اس نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی سے نور نبوت دیکھ کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیا کہ عبداللہ کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ شادی کا ارادہ ہے۔ تو قتیلہ نے اسی وقت جماع کی دعوت دی اور کہا اس کے بدلے میں 100 اونٹ دوں گی۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں یہ شعر پڑھے کہ جہاں تک حرام کاری کی بات ہے اس سے بہتر تم مر جانا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی آج کل کے نوجوانوں کو سیکھنا چاہیے کہ کسی سے فزیکل ریلیشن بنانے سے پہلے بہتر ہے کہ بھائی وہ مر جائے، اور اس سے بچنا چاہیے کیونکہ وہ سخت گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ لہٰذا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جماع کے دعوت کے جواب میں یہ کہا کہ جہاں تک حرام کاری کی بات ہے اس سے بہتر تو مر جانا ہے۔ شریف آدمی اپنی آبرو اور دین کی حفاظت کیا کرتا ہے، اس لیے تو کیسے ایک غلط کام کی طرف مجھے بلا رہی ہے۔ اسے سیرت حلبیہ میں بھی روایت کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 سال کی تھی، بڑے حسین و جمیل اور جوان تھے۔ جب حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقد ہوا تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہب ابن عبد مناف ابن زہرہ کی بیٹی تھی۔ زہرہ کے معنی سفیدی کے ہیں۔ بی بی آمنہ کی دادی یعنی وہب کی ماں کا نام قیلہ بنت ابو کبشہ تھا۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ وہب کی جو والد تھے نا وہب انتقال فرما گئے تھے۔ وہ اپنا چچا وہیب ابن عبد مناف کی سرپرستی میں جوان ہوئی تھی۔ حضور سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیب بن عبد مناف کے پاس گئے۔ اس وقت یہی بنی زہرہ کے سردار تھے۔ یہ بھی روایت ہے کہ وہب بن عبد مناف نے خود ہی اپنی بیٹی حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا اور رخصتی بھی کر دی تھی۔ سیدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور نسب کے اعتبار سے قریشی عورتوں میں سب سے زیادہ افضل تھا اور سب سے زیادہ افضل تھی۔ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالک بن گئے یعنی شوہر بن گئے تو انہوں نے پیر کے دن شعیب ابو طالب میں جمرہ وسطیٰ کے مقام پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحبت کی، جس کے نتیجے میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی سے نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں منتقل ہو گیا۔ اور اس کو روایت کرنے والے سیرت حلبیہ اور سیرت ابن ہشام میں بھی روایت کیا گیا۔ پھر سیرت حلبیہ کی ایک اور روایت ہے کہ عربوں کا دستور تھا کہ شادی کے بعد آدمی اپنے سسرال میں 3 دن تک رہتا تھا۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کے بعد لوٹے تو قتیلہ نامی عورت سے ملے تو اس کو کہا کہ تم پہلی والی بات دوبارہ کہتی ہو؟ اس نے انکار کر دیا اور جواب دیا کہ کل جو نور تم میں نظر آتا تھا وہ اب تم سے جدا ہو چکا ہے، اس لیے آج مجھے تم سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اللہ اللہ،
یعنی ایک طرح سے یہ بھی کہنا کہ اس زمانے کے جو کاہن ہوتے تھے نا، جو زمانے جاہلیت میں بھی ہوتے تھے نا، ان کو بھی پہچان تھا کہ ان کی نسل سے رسول آنے والے، یعنی ایک طرح سے کہیں تو وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ بٹ آج کے کچھ گمراہ لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم پر سوال اٹھاتے ہیں، ان کی ذات مبارک پہ سوال اٹھاتے ہیں، ان کی حیات مبارک پہ سوال اٹھاتے ہیں، ان کے علم غیب کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں۔ لہٰذا ان سب چیزوں سے، ایسے خرافاتی خیالات سے بچنا چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر تعریف کو، ہر ان کے شان کو دل سے قبول کرنا چاہیے کہ حضور عالم الغیب بھی ہیں، بعطائے الہی حیات بھی ہیں، اور سب سے زیادہ حسین و جمیل بھی ہے، سب سے زیادہ معجزے والے، سب سے زیادہ شان والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور قتیلہ یا رقیہ نے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ خدا کی قسم میں بدکار عورت نہیں ہوں، میں نے تمہارے چہرے پر ایک نور دیکھا تھا، اس لیے میں نے چاہا کہ وہ نور مجھ میں آ جائے، مگر اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ نہ تھی، بلکہ جہاں اس نے چاہا وہاں اس نور کو منتقل کر دیا۔ اپنی بیوی کو خوشخبری دو کہ دنیا کا بہترین انسان اس کے پیٹ میں ہے۔ تو اس زمانے جاہلیت میں بھی کفار ہوں یا کاہن ہوں، تو اس زمانے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں ان کی پیدائش سے پہلے مناتے تھے۔ اور آج کے زمانہ جب ہم اسلام قبول بھی کر چکے ہیں، آج کے یہ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی نہیں مناتے۔ تو ذرا سوچیں کہ زمانے جاہلیت میں اس قدر خوشی تھی، مریے زمانے جاہلیت کے بعد از اسلام یہ خوشی نہیں مناتے، تو یہ کس قدر گمراہ ہے، ذرا سوچنے کی بات ہے۔ لہٰذا ہمیں حضور کی ولادت کی خوشی منانی چاہیے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے لیے شام کو گئے، واپس آتے ہوئے مدینہ المنورہ شریف میں ٹھہرے اور بیمار ہو کر یہیں رہ گئے۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو اپنے بڑے بیٹے حارث کو خبر لانے کے لیے بھیجا۔ وہ یثرب یعنی مدینہ المنورہ شریف میں پہنچے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ چونکہ یہ خاندان میں سب سے زیادہ محبوب تھے، تمام خاندان کو سخت صدمہ ہوا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترکہ میں اونٹ، بکریاں اور ایک لونڈی چھوڑی تھی جس کا نام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا۔ یہ سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترکہ میں ملی۔ ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اصلی نام برقہ تھا، اور اس کو سیرت حلبیہ میں بھی روایت کیا گیا، سیرت ابن حشام نے بھی، اور طبقات میں ابن سعد پہلی جلد صفحہ نمبر 62 پر بھی درج کیا ہے۔ قافلے والوں نے جب مکہ واپس لوٹ کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری کا حال سنایا تو انہوں نے خبر گیری کے لیے اپنے سب سے بڑے لڑکے حضرت حارث کو مدینہ بھیجا۔ ان کے مدینہ پہنچنے سے قبل ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہی ملک بقا ہو چکے تھے، یعنی وصال فرما چکے تھے۔ حضرت حارث نے مکہ واپس آ کر جب وفات کی خبر سنائی تو سارا گھر ماتم کدا بن گیا اور بنو ہاشم کے گھر میں ماتم برپا ہو گیا۔ خود حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے شوہر کا ایسا پردرد مرثیہ کہا ہے کہ جس کو سن کر آج بھی دل درد سے بھرا جاتا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر فرشتوں نے غمگین ہو کر بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہا تھا کہ الہی تیرا نبی یتیم ہو گیا، اللہ اللہ اللہ، کہ اے الہی تیرا نبی یتیم ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میں اس کا حامی و حافظ ہوں، اللہ اکبر اللہ۔ اس کو روایت کرنے والے مدارج النبوت کے مصنف حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، پہلی جلد صفحہ نمبر 14 پر درج کرتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترکہ ایک لونڈی ایمن جس کا اصلی نام برقہ تھا، کچھ اونٹ اور بکریاں تھیں، یہ سب ترکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملا۔ ایمن بچپن میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کرتی تھی، کھلاتی، کپڑا پہناتی، پرورش کی پوری ضروریات مہیا کرتی، اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام عمر ایمن کی دل جوئی فرماتے رہے۔ اپنی محبوب غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح کر دیا اور ان کے شکم سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی جو تھا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ہم حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ جانیں گے اور ان کا ذکر کا شرف حاصل کریں گے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد کا اسم گرامی وہب ابن عبد مناف ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب زہرا کا معنی سفیدی کے ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد وہب ابن عبد مناف کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی قیلہ بنت ابو کبشہ ہے۔
حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد وہب ابن عبد مناف کا انتقال جلدی ہو گیا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کفالت حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا وہب ابن عبد مناف نے کی۔ حدیث مبارک ہے کہ جو نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ماجد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں خاص طور پر وارد ہے۔ ابو نعیم نے دلائل النبوت میں بسند ضعیف بروایت زہری ازام سمع بنت ابی رحم و اپنی والدہ سے روایت کیا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بیماری میں جس میں ان کی وفات ہوئی میں موجود تھی، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اس وقت تقریباً 6 سال کی عمر کے بچے تھے ان کے سرہانے بیٹھے ہوئے تھے، تو والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے چہرے پر نظر ڈال کر کہا، میں سارے سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ ذرا تصور میں باندھیں کہ 6 سال کے ہمارا محبوب نبی اور ان کی والدہ بیمار پڑی ہیں، مرض الموت میں ہیں، اور ان کے سرہانے آقا علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، اور سیدہ آمنہ بڑی حسرت سے اپنے بیٹے اپنے لخت جگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے نبیوں کے سلطان کو دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہر دینے والے کے لیے موت ہے، ہر نئی چیز پرانی ہو جاتی ہے، اور ہر بوڑھے کے لیے فنا ہے، اور میں بھی مرنے والی ہوں اور میری یاد باقی رہنے والی ہے۔ بلا شبہ میں بہتر کو چھوڑا اور پاکیزہ بچہ کو تولد کیا ہے، یعنی پیدا کیا ہے، اس کے بعد وہ انتقال فرما گئی، اور ہم ان پر جنات کے رونے کی آواز سنتے تھے۔ ان کے کچھ اشعار ہم نے یاد کر لیے، یعنی ہم اس نو عمر نیکوکار امانت دار حسن و جمال کے پیکر صاحب عفت و عظمت جو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ صاحب سکینہ مدینہ المنورہ شریف میں ممبر و محراب کے مالک کی والدہ ماجدہ کی رحلت پر روتے ہیں۔ ابھی اپنے قبر کے گوشے میں عقابت گزیں ہو گئی۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو حضرات، جیسا کہ آپ سبھی نے حضرت عدنان رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تک کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اجداد کے ذکر کے سنا، اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی مختصر ذکر سنا، تو لہٰذا جو ہمارا موضوع تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد پر، یہ کمپلیٹ ہوا۔ تو آپ سبھی کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے پیش کریں، اور اس چینل سے جڑے رہیں اور اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔